شیخ الرفاق حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر حافظ شیخ احمد محی الدین شفیع اللہ بانی دارالعلوم و روضۃ الحفاظ ابتدائی خطاب فرما رہے تھے۔ صدر جلسہ مفکر اسلام زین الفقہا حضرت العلامہ مولانا مفتی فرید احمد صاحب اللہ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ تشریف فرما ہے۔ استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عبدالمجید صدیقی نظامی صاحب صدر شعبہ عربی، حضرت مولانا حاجی سید شاہ اعظم علی صوفی قادری صاحب اللہ صدر جمعیت المشائخ، حضرت مولانا سید شاہ محمد قبول بادشاہ قادری شفاعی صاحب محترم صدر مجلس علماء لندن اور دیگر علماء کرام موجود ہیں، ان تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آئیے اب میں بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پاک کے لیے دارالعلوم نعمانیہ کے فارغ حافظ سید من اللہ حسین نعمانی سے پیش کروں گا کہ وہ نعت شریف کا ترانہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف سے ہم سب مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ عید شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ چھیڑو نہ مجھے عقل میری سوچ رہی ہے، چھیڑو نہ مجھے عقل میری سوچ رہی ہے، چھیڑو نہ مجھے عقل میری سوچ رہی ہے، میری سوچ رہی ہے، سرکار کے روضے پہ نظر جب سے پڑی ہے، سرکار کے روضے پہ نظر جب سے پڑی ہے، رحمت اسے آغوش میں لینے کو کھڑی ہے، رحمت اسے آغوش میں لینے کو کھڑی ہے، رحمت اسے آغوش میں لینے کو کھڑی ہے، لینے کو کھڑی ہے، جس شخص کے ہونٹوں پہ درودوں کی لڑی ہے، جس شخص کے ہونٹوں پہ درودوں کی لڑی ہے، اے منکر و ایمان کی نظروں سے تو دیکھو، اے منکر و ایمان کی نظروں سے تو دیکھو، نظروں سے تو دیکھو، اے منکر و ایمان کی نظروں سے تو دیکھو، نظروں سے تو دیکھو، نظروں سے تو دیکھو، جنت میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے، جنت میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے، رضوان تیری جنت میں کہاں ایسی ہے خوشبو، کہاں ایسی ہے خوشبو، کہاں ایسی ہے خوشبو، رضوان تیری جنت میں کہاں ایسی ہے خوشبو، کہاں
خوشبو جو محمد کے پسینے میں بسی ہے، چھیڑو نہ مجھے عقل میری سوچ رہی ہے، سرکار کے روضے پہ نظر جب سے پڑی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ باری من اللہ سید محمد بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نات پاک کے ساتھ کر رہے تھے۔ آئیے میں حیدرآباد کے ممتاز مشاعر حضرت العلامہ مولانا الحاج قاضی سید شاہ آدم علی صوفی قاضی صاحب قبلہ صدر توحید جمعیت المشاعر سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اشارہ سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه وصحبه الصدق والصفاء، أما بعد فقال الله تعالى في الكتاب الكريم والخطاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ شہزین کو تشریف فرما، صدر عالم مدد، علماء کرام، مشایخ کرام اور حفاظ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو جلسے میں سننے کے لیے آیا تھا، میرا نام پکار دیا گیا کہ کچھ آپ کے سامنے عرض کروں۔ بات یہ ہے کہ قرآن پاک ایسا دستور ہے ہمارا کہ اس سے وابستہ ہر بات عبادت میں داخل ہے۔ قرآن پڑھنا پڑھانا عبادت میں داخل ہے، سننا سنانا عبادت میں داخل ہے، لکھنا لکھانا عبادت میں داخل ہے، اور اس پر چند کلمات عرض کرنا وہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ لہذا تبرکاً چند کلمات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر نام کی ضرور تاثیر ہوا کرتی ہے۔ اس ادارے کا نام ہے نعمانیہ، اور یہ منسوب ہے ہمارے امام الائمہ امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اسم گرامی نعمان بن ثابت۔ حضرت امام اعظم طالب کو قرآن سے ایسا شغف تھا، عام دنوں کی بات کو چھوڑیے، رمضان المبارک میں دن میں قرآن ختم فرماتے، رات میں قرآن ختم فرماتے، اور تراویح میں قرآن ختم فرماتے۔ وہ 61 قرآن ایک رمضان میں ختم فرماتے۔ اس کے ساتھ ساتھ فقہ کے تو امام ہی نہیں بلکہ اساتذہ کے استاد ہیں۔ اسی طرح آپ کے ادارے میں بھی قرآن پاک کی جو وابستگی ہے واقعی بڑی قابل تعریف ہے کہ اتنے چند عرصے میں آپ نے اتنے حفاظ کو کھیپ کے کھیپ ہوئے الفاظ کیا آپ اپنے ادارے سے نکال رہے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا ڈاکٹر سید احمد محمود صاحب شفیع کو کہ وہ ابتدا میں تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ 2 حفاظ سے اس کا آغاز کیا گیا، اور عالم یہ ہے کہ ہر سال 100 حفاظ نکل رہے ہیں کم سے کم، حافظات حفاظ، اور حیدرآباد کے تقریباً اکثر مساجد میں دارالعلوم نعمانیہ کے حفاظ قرآن پاک سنایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ایک ایسا دستور بنایا ہے کہ جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو حفاظت کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں،
اس سے بہتر کیا طریقہ ہو کہ دنیا کی کوئی آسمانی کتاب اب صحیح حالت میں موجود نہیں، صرف قرآن پاک کے سوا۔ قرآن کی حفاظت کا غیبی انتظام یہ ہوا ہے کہ 3-4 سال بچے کے سینے میں پورے قرآن کے 6666 آیتیں ہو کر جاتی ہیں، یا پھر 80 سال 100 سال کے ضعیف آدمی کے لیے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی انتظام ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کے متن، اس کے الفاظ، اس کی آیات اور اس کے حروف، بلکہ اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب 1400 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا انداز، تجوید کے جو آداب اور طریقے ہیں، تلاوت کے ترتیل کے جو آداب ہیں، وہ بھی اب تک محفوظ ہیں اور برابر جاری و ساری ہیں۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن پاک کا کہ کوئی دوسرا مذہب نہیں پیش کر سکتا۔ حال ہی میں برطانیہ کے بکنگم کے کتب خانے میں قرآن پاک کا فلمی نسخہ نکلا، شاید آپ کی اخبارات میں پڑھے ہوں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چند برس بعد کا ہے، اور اس وقت کے قرآن کو اور آج کے قرآن کو لوگوں نے تقابل کے ذریعے مطالعہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ نہ اس میں ایک لفظ کی کمی ہے، نہ آج کے قرآن میں ایک ہفتے کی کمی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ دنیا میں انقلابات آتے رہیں گے، زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، آسمان و زمین زیر و زبر ہو جائیں گے، مگر قرآن کا زبر زیر نہیں ہوگا، اور زبر رب العالمین نے آپ کو حضرات کو اس وقت عطا کیا ہے کہ آپ قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ کو خیر اللہ تعالیٰ کے انعامات سے نوازے ہی جائیں گے، مگر ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک حافظ کو 10 کمپلیمنٹری پاسز دیے جائیں گے، یعنی اس کو اختیار دیا جائے گا کہ ایسے تمہارے رشتہ دار یا تمہارے دوست احباب جو اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جانے کے مستحق ہو چکے ہیں، ان میں سے تم سلیکٹ کرو کہ تمہارے قوم کا سالک کے ہیں، کیونکہ تمہارے سینے میں قرآن پاک ہے، میرا کلام ہے، لہٰذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جہنم کے مستحق کو بھی اگر تم پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو ان کو میں جنت دوں گا۔ لہٰذا حافظ سے دوستی رکھنا اور حافظ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا ہے ضروری۔ ساتھ ساتھ میں مختصر یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ تلک پہنانا یا دستار بندی کرنا آج کل ایک رسم بن کے رہتی ہے۔ یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لباس کا ایک سندر طریقہ ہے کہ عمامہ پہنے اور اس کے بعد نماز پڑھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اکثر مساجد میں دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کے سر میں ایک چھپا پڑا رہتا ہے، نہ تو عمامہ پڑھتے ہیں نہ شبدہ پڑھتے ہیں۔ آج جو ان کی دستار بندی ہوتی ہے اس کو اٹھا کے سندوں پر رکھ دیتے ہیں، اور جب نماز پڑھانا ہے تو صرف ایک چھوٹے کاج کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو اس کی توفیق ہوگی، مگر آپ کو جب یہ دستار دی جا رہی ہے، دستار بندی کی جا رہی ہے، تو اس کی بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی قدر کریں، اور قدر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی آپ اس مصلی پہ کھڑے جہاں نائب رسول بن کر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کریں۔ میں پھر ایک بار شیخ احمد صاحب کو ہی صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو اور دن دنی رات کو ترقی عطا فرمائے اور آپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ وہ آخر و دعوانا خالص شاہ آدم علیہ السلام کے خالص صاحب صدر کلین جمعیت المشاہد ارشادہ عالیہ سے اپنے میں سفرات ہونے کا موقع عنایت فرمائے تھے۔ آئیے ضیاء ملت حضرت مولانا ضیاء ملت حضرت العلامہ مولانا مفتی حافظ ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ سے میں ادب درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خصوصی خطاب سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء
المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. تقدس معاذ حضرت الشيخ الجامع صاحب الله، تقدس معاذ حضرت الشيخ الربيع صاحب الله، تقدس معاذ الشيخ الوقاص صاحب الله اور واجب احترام دیگر شیوخ کرام، مشائخ اعظام، حفاظ صاحبان، علماء کرام، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، دارالعلوم النعمانیہ کا یہ سالانہ جلسہ نہایت ہی شوق و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس میں حفاظ کلام مجید کی دستار بندی اور خلاص سے سرفرازی ہوگی۔ عزیزان محترم، دارالعلوم نعمانیہ نے اپنی ایک تحفیظ قرآن کے حوالے سے پہچان خاص بنائی ہے۔ الحمدللہ حضرت شیخ الحفظ عباد دامت برکاتہ العالیہ نے اخلاص اور للہیت کے ساتھ یہ مبارک سلسلہ شروع فرمایا اور بحمدللہ تعالی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اور آئے دن اس میں ترقی ہو رہی ہے اور اس کا علمی سفر نہایت ہی عظمتوں اور رفتوں کے ساتھ سوئے منزل رواں دواں ہے۔ خالق کونین نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی حفاظت خالق کونین نے خود اپنے ذمہ لطف و کرم میں لی ہے۔ ظاہری اسبابی دنیا میں پروردگار عالم نے حفاظ قرآن کو یہ شرف اور اعزاز بخشا ہے کہ وہ آیات ربانیہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مدارج اور ان کے مراجع نہایت ہی بلند و بالا کیے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھے گا تو اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں کی جائیں گی۔ اور حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا: میں ہر حرف پر 10 نیکیاں ہے۔ تو صحابی اس کی تشریح کرتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طرح سے عزیزان محترم، حفاظ قرآن کو آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ تو ملے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی جو ان کی نیکیوں کے ذخیرے کی کیفیت ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک طالب علم حفظ قرآن کی نعمت سے سرفراز ہونے کے اساتذہ کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر بیٹھا کرتا ہے تو وہ اس کو پہلے تو نادرہ پڑھاتے ہیں، پھر قرآن یاد دلاتے ہیں۔ تو ایک آیت گزرتی بار اس کو پڑھنا ہوتا ہے، پہلے نادرہ پڑھنے کے لیے خوب پڑھنا ہوتا ہے، پھر یادداشت کے لیے خود کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے، پھر آمد کا ہے دور ہے۔ تو عزیزان محترم، ہر پر 10 نیکیاں ہے۔ تو قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے موجب 3,23,671 حروف ہیں۔ 3,23,671 حروف ہیں قرآن مجید میں۔ اب آپ 3,23,671 کو 10 سے ضرب دو تو ہر پر 10 نیکیاں ہیں۔ 3 لاکھ ہی کو دیکھ لے کر چلو تو کتنے نیکیاں ملے گی؟ 30 لاکھ نیکیاں۔ ایک حرف پڑھے اور بارگاہ ہے یہ 30 لاکھ نیکیاں اس کو ملے۔ اب بتاؤ کائنات میں حافظ قرآن سے بڑھ کر سرمایہ دار کون ہے؟ قاری قرآن سے بڑھ کر مالا مال کون ہے؟ دنیا کی دولت، دنیا کا سرمایہ ختم ہونے والا ہے، لیکن یہ سرمایہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہر پر 10 نیکیاں ہے اور قرآن مجید جب پڑھتا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم و کرم سے ہر پر 10 نیکیوں کا ثواب رحمت والے آقا نے بتلا دیا اور ایک مرتبہ مکمل قرآن میں پڑھ لیتا ہے تو اس میں چونکہ 3,23,671
671 حروف ہے تو قرآن جیسا کر ختم ہوتا ہے تو 30 لاکھ سے زائد کیا اس کے کھاتے میں لکھا دیے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بار مکمل کیا تو یہ ہے، یہاں تو پڑھا ہی جا رہا ہے، پڑھا ہی جا رہا ہے، بار بار تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن وہ کلام ہے کہ پڑھنے سے انسان اکتاتا نہیں ہے، بے طبیعت میں کبھی وہ بیزارگی محسوس نہیں کرتا، جو بڑھتا جاتا ہے، شوق کو بڑھتا جاتا ہے، قربت خدا سے سرفراز ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، جو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اللہ سے وہ مناجات کر رہا ہے، اللہ سے وہ باتیں کر رہا ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر کے اپنے پاک پروردگار کی قربتوں سے سرفراز ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم چونکہ معجزہ ہے رسول کریم علیہ السلام کا، اور دائمی معجزہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ابدی معجزہ ہے، معجزات تو بے حد و بے حساب ہے حضور پاک علیہ السلام کے، پورا سراپا معجزہ بن کر ہی آئے، لیکن قرآن اللہ کے محبوب کا معجزہ وجہات مختلفہ ہے۔ قرآن کی آپ نے جیسا سنا کہ حروف کو دیکھتے ہیں تو 3,23,671 حروف ہے، اور قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں تو 6,616 آیتیں ہیں۔ امام سیوطی کی تحقیق کے موجب معروف تو ہے 6,663، لیکن آپ نے مکمل حساب کیا 6,616 آیات قرآنیہ ہے، اور قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کے حوالے ہی سے دیکھ لیے جائے تو 6,616 معجزے ہیں، اور پھر ہر آیت میں 4 پہلو ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آیت ایسی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں لایا جا سکتا، اس کی کوئی مثال نہیں لائی جا سکتی، جملہ تو عربی کا ہے، کلمات عربی کے ہے، ترکیب عربی کی ہے، لیکن دنیا اس کی مثال 14 صدیاں بیت گئی نہیں لا سکی۔ قرآن نے چیلنج کیا تھا، 4 مرحلے میں چیلنج کیا۔ پہلا تو چیلنج یہ کیا، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے میرے حبیب فرما دیجئے، انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں، قرآن جیسا کلام لانا چاہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جائیں، تب بھی نہیں لا سکیں گے۔ پورا قرآن ایسا چیلنج کیا ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو قرآن جیسا قرآن لاؤ، قرآن جیسا کلام لاؤ۔ دنیا عاجز آ گئی، اپنی درماندگی کا اعتراف کرنے لگی۔ دوسرے مرحلے پر قرآن نے چیلنج کیا، ہم یقولون افترا، اب یہ کہتے یہ ہے کہ نبی نے قرآن کو بنا لیا ہے۔ قل ہے میرے حبیب کہہ دیجیے، فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ 10 سورتیں قرآن جیسی تم بنا کے لے آؤ۔ پورا قرآن لاؤ کہا، نہیں لا سکے، 10 سورتیں لے آؤ، دوسرے مرحلے میں چیلنج کیا، جواب نہیں لایا جا سکا۔ پھر فرمایا اور آسانی کر دیتے ہیں، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی سورتوں میں سے 10 سورتیں نہیں بنا سکتے، ایک ہی سورت جیسی سورت بنا لاؤ۔ یہ تیسرا چیلنج تھا، جواب نہیں لایا جا سکا۔ چوتھے مرحلے میں کہا فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں تو ایک آیت ہی قرآن جیسی پیش کر دیں، لیکن کوئی آیت قرآن جیسی نہیں لا سکا، کوئی ان جیسا جملہ بنا نہیں سکا۔ کوششیں کی گئی، عرب کے فقہا بلغا اپنی تمام آیتوں کو صرف کر چکے، لیکن قرآن جیسا کوئی ایک جملہ بھی بنا نہ سکے، آیت بھی لا نہ سکے۔ تو 4 چیلنجوں میں کسی چیلنج کو بھی قبول نہیں کیا گیا، قبول نہیں کیا، اس پر کوئی کر نہیں سکا۔ تو قرآن کا پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ معجز ہے، ایک جیسی آیت نہیں لائی جا سکی۔ 14 صدیاں گزر گئی، لاکھوں کروڑوں خطبہ آئے، فنون لطیفہ میں تباہ آزمائیاں کی، مگر جواب نہیں لایا جا سکا۔ دوسرا پہلو یہ ہے، لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں ہے، باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اس جیسا کوئی جملہ نہیں لایا جا سکا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ تبدیل کرنے کی کوششیں تو کی گئی، مگر 14 صدیوں کے بیت جانے کے بعد بھی آج حفاظ قرآن جو پڑھ رہے ہیں وہی قرآن ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر پر نازل ہوا ہے، جو صحابہ نے اہل بیت نے پڑھا ہے۔ ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکی، آیت میں تبدیلی نہیں ہو سکی، تو تبدیلی کا نہ ہونا یہ دوسرا پہلو ہے اعجاز کا۔ اور تیسرا
کمی نہیں کر سکے، ایک حرف کا اضافہ نہیں کر سکے، تو ہر آیت کے 4 پہلو ہوئے۔ اب آؤ 6666 یا 6616 آیتوں کا مشتمل قرآن ہے، 6000 موتے ہی کو لے کر چلے۔ تو میرے عزیزوں 6000 آیتوں میں ہر آیت کے 4 پہلو ہوئے معجزہ شام کے، تو 6000 کو 4 سے ضرب دو تو 24000۔ امام الانبیاء کی معجزاتی شان کو قرآن کی آیتوں میں دیکھو تو 24000 معجزات حضور کے نظر آ رہے ہیں، 24000 سے زائد معجزات ہیں۔ اور اگر حروف کے اعتبار سے دیکھو 3,23,676 حروف ہے، 3 لاکھ ہی کو مان کر چلو تو اس کو 4 سے ضرب دو تو 12 لاکھ، تو 12 لاکھ سے زائد حضور کے معجزے قرآنی حروف کی شکل میں موجود ہے۔ اور دنیا کو رب ذوالجلال نے بتایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا یہ قرآن حبیب پاک کی حیات ظاہری میں بھی آپ کی رسالت و نبوت کی دلیل تھا، اور ماں باپ کے اعتبار میں بھی رسالت و نبوت کی دلیل ہے۔ صداقت کی سوا کر کیا دلیل چاہیے کہ ہر عظمتوں کی نشان نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر کلمہ رفعتوں کی طرف نمائندگی کرتا نظر آ رہا ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی ترکیب کے اعتبار سے، عربی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے عزیزوں قرآن کے کسی کلمے کو بھی دوسرے کلمے سے تم تعبیر کرنا چاہو مانا وہ اس کا ایک ہی ہوگا، مگر بدلنے کے بعد قرآن کا حسن متاثر ہو جائے گا۔ ایک مثال اس پر میں پیش کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اے قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بال کی پرستش کرتے ہو، ایک بت تھا، بال کو تم خدا سمجھتے ہو اور خالق کائنات کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو دیکھو قرآن نے یہاں عبادت کے لیے تدعون کا لفظ استعمال کیا، چھوڑنے کے لیے تدرون استعمال کیا۔ عربی میں چھوڑنے کے لیے تدرون بھی آتا ہے، وَدَعَ يَدَعُو بھی چھوڑنے کے لیے آتا ہے، وَدَعَ يَدْعُو بھی آتا ہے۔ قرآن وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کہا، اگر اس کو دوسرے لفظ سے تم تعبیر کرو تو کیا بنے گا؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کہ تم اللہ کو چھوڑتے ہو اور بال کی پوجا کرتے ہو۔ تدعون اور تدعون ہے، معنی ایک ہی ہے، کہ اللہ نے وہ لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ لغت میں تو اس کا ایک معنی ہی ہے، اس کا وہی معنی ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ کوئی متنبی نے نہیں بنا ہے، نبیوں کے نبی نے بنا ہے۔ ارے دنیا کا جھوٹا دعویدار نبوت کوئی متنبی شعر کہے، تم لفظ کے بجائے اس کوئی اور لفظ رکھو تب بھی معنی برقرار رہے گا، مگر یہ نبی نے بنا ہے، اللہ نے جن کلموں کو اتارا ہے اسی کو سینے میں واپس کر کے سنایا ہے، اسی کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ اگر تم کوئی اور لفظ اس کے ہم نہ جاؤ گے ترجمہ تو بنے گا مگر مراد ربانی پر فرق آئے گا۔ کیا فرق آئے گا؟ چھوڑنے کے لیے وَدَعَ يَدْعُو آتا ہے، مگر بے خیالی میں چھوڑ دیا تو بھی اس کو وَدَعَ يَدْعُو کہتے ہیں، مگر وَدَعَ يَدْعُو چھوڑنے کو کہتے ہیں جب توجہ اور ارادے سے بندہ چھوڑ رہا ہے، خیال رکھ کر بھی چھوڑ رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اے قوم تمہیں ہوتا گیا ہے، بال کو خدا سمجھتے ہو اور جانتے بوجھتے سب کے پیدا کرنے والے خالق کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ چھوڑنا مطلب کیا تھا؟ یاد رکھ کر چھوڑنا تھا، دھیان رکھ کر چھوڑنا تھا۔ تو قرآن کے کلمات کا وہ حسن ہے کہ وہ کلمات آج بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کلمات کے حسن کا یہ عالم ہے تو کریم کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اے دنیا کے مادی حسن پر مر مٹنے والوں، الیکٹرانک میڈیا تمہیں کچھ ایسے چہرے دکھا رہا ہے کہ جس کے بعد تم اپنی ایمان کو چھوڑ رہے ہو، اپنی تہذیب کو چھوڑ رہے ہو۔ قرآن دعوت دے رہا ہے، آؤ کلمات قرآن کے حسن سے پردے ہٹا کر دیکھتے جاؤ، پڑھ کر تم سمجھنے کی کوشش کرتے جاؤ، اس حسن کی طرف تمہاری توجہ مرکوز ہوگی تو پھر یہ کہیں گے کہ اب کوئی چیز میری نگاہوں کو متاثر نہیں کر سکتی، ایک کا ہونا تھا میں ہو گیا۔ تو یہ قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ خلق کو خالق کی طرف متوجہ کرے، امت کو نبی کی طرف متوجہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسی طرح قرآن کریم کے اعجازی پہلوؤں میں سے کس پہلو پر بات کریں؟ مختصر ہم نے یاد کرنا چاہا کہ جو نعمت خدا نے ہمیں رسول رحمت علیہ السلام کے واسطے سے دی ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ
ہم اہل محبت ہیں، اہل قرآن بھی ہے، اہل صاحب قرآن بھی ہے، ہم قرآن والے بھی ہیں، صاحب قرآن والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت مصطفیٰ والے بھی ہیں، ہم ائمہ والے بھی ہیں، اولیاء والے بھی ہیں، ہم شریعت والے بھی ہیں، طریقت والے بھی ہیں، ہم حقیقت والے بھی ہیں، معرفت والے بھی ہیں۔ عزیزان محترم، خالق کونین کے لطف و احسان پر جتنا شکر بجا لائے کم ہے، اس پروردگار نے ہمیں عظیم نعمت و دولت سے سرفراز کیا ہے۔ عزیزان محترم، آج دنیا کی خبر خبر کو دیکھ کر ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو ہم علم کی خیرات دے سکتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار باب العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیارا جملہ فرمایا تھا، وہ شعر کبھی ہماری نگاہوں سے اجل نہ ہونے پائے۔ فرمایا تھا رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال لأن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ ہم اپنے پاک پروردگار کے فیصلے پر راضی ہیں، اس کی تقسیم پر خوش ہیں کہ اس نے ہمارے نصیب میں علم کی دولت رکھی ہے اور جاہلوں کو دولت ظاہری سے مال دنیاوی سے نوازا ہے، کیونکہ مال قریب ہی میں فنا ہونے والا ہے اور بلا شبہ علم ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو یہ علم کی نعمت و دولت اللہ پاک نے دی ہے۔ قرآن علم و ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، امام الانبیاء علم و ہدایت کو پہنچانے کے لیے مبعوث فرمائے گئے، اہل بیت و صحابہ نے علم و ہدایت کی ترسیل و اشاعت فرمائی ہے، اور آج یہ دینی مدارس شیخ الاسلام امام اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے علوم مصطفیات کو پھیلانے کے لیے آقا کے سفیر بن کر آئے ہیں۔ جامعہ نظامیہ اسی اساس پر قائم کیا ہے، اس کے متعلقہ ادارے اسی بنیاد پر قائم ہے، اور دارالعلوم نعمانیہ بھی اسی فیض مصطفیٰ کی ایک تجلی کا نام ہے، اسی کرم نوازی کی ایک جھلک کا نام ہے، جس نے حفاظ کی ایک عظیم جماعت کو تیار کیا۔ آج مساجد شہادت اور گواہی دیتی ہے کہ اس کے تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو عمدہ طریقے سے پڑھ کر اللہ کی عبادت و بندگی بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو علم و رشد عطا بھی فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سارے کے سارے علوم و فیوض کے سلسلے جو چل رہے ہیں، اللہ پاک کے کرم اس کے حبیب کی عنایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو آج دنیا میں اس مبارک جلسے کے ذریعے سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج علم سے محرومی کی وجہ سے تاریکیوں کی طرف جا رہا ہے۔ آج ہماری زبان دان و تان کی عادی بن گئی ہے، آج عتیق تبصرے ہمارا مقدر بن گئے ہیں، آج ہمارے نوجوان سڑک پر فٹ پاتھ پر رات گزارنا فیشن سمجھ رکھے ہیں، آج ہماری بیٹیاں انٹرنیٹ پر چیٹنگ میں اپنے اوقات عزیز کو برباد کر رہی ہے۔ ان کو قرآن کا شوق دلایا جائے، قرآن کی تلاوت کے ذوق سے انہیں سرفراز کیا جائے اور انہیں بتایا جائے، اور ہم یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ عزیزو، تم رات کو تھک تھکا کے کھیل کے لہو لائن میں مصروف رہ کر صبح 4 بجے گھر کو آتے ہو، جبکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ خدا کے بندے خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، باپ مسجد کا رخ کر رہا ہوتا ہے، بیٹا بستر پر سونے کے لیے غفلت کی نیند سونے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ کب تک ہمارے یہ حالات رہیں گے؟ ہم قرآن والے ہیں، ہم احادیث مصطفیٰ والے ہیں، ہم دنیا کو بتائیں گے کہ نہیں ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن کو چھوڑ کر نہیں سوئیں گے، ہم حدیث پاک والے ہیں، حدیث سے رشتہ نہیں توڑیں گے، ہم قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں گے کہ قرآن ہمیں کیا رہبری کر رہا ہے، حدیث ہمیں کیا رہبری فرما رہی ہے، قرآن اور حدیث کی رہبری میں ہماری زندگی گزرے گی۔ ہم دنیا کا کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے رجوع کریں گے، نبی پاک علیہ السلام کی یاد اور آپ کے صحابہ کی طرف رجوع کریں گے، ائمہ کرام اور صالحین نظام کی طرف رجوع کریں گے، دیکھیں گے انہوں نے قرآن کو سمجھا کیسے ہے اور قرآن ان کی زندگی کو بدلا کیسے ہے۔ آخر بات پر اپنی گفتگو مختصر کرتا ہوں، قرآن جب انسان کی زندگی میں انقلاب لاتا ہے تو وہ نوجوان کیا کہہ رہا ہوتا ہے اور کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کی لذت اور حلاوت کیا ہوتی ہے، اس کا لطف و مزہ کیا ہوتا ہے، آج رات ہماری کہاں گزر رہی ہے اس کو تبصرہ کرنا نہیں ہے، عقل مند کو اشارہ کرتی ہے۔ آؤ ذرا قرن اول کی طرف ہم رجوع کریں، حبیب نے جس جماعت کو تیار کیا تھا، جن کو قرآن پڑھا کر تیار کیا تھا، احادیث سنا کر جن کو مکمل طور پر پاک و صاف کیا تھا، ان کی راتیں بھی کیسی تھی۔ صبح کا وقت ہوا، حبیب پاک نے اپنے صحابی سے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ ذرا یہ تو جواب دو تم نے صبح کس حالت میں کی ہے، اپنی صبح کیسی ہوئی بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے عرض کیا اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ میں ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کیا ہوں، حقیقت میں ایمان کی حلاوت اور لذت اور شیرینی اور چاشنی کے ساتھ میں نے صبح کی ہے۔ تو حبیب نے اس کے بعد فرمایا
یا رسول اللہ میں نے اپنی جان کو دنیا سے الگ کر لیا ہے. حضور میری جوانی اس طرح سے ہے کہ دنیا میں رہتا ہوں مگر دنیا کو اپنے میں نہیں رکھتا ہوں. خود لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں مگر اپنے کو دنیا سے الگ کر چکا ہوں. میرے دل میں قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ اس کے حبیب کی یاد ہے، قرآن و سنت کا نور ہے. اس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہوں کہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ ہو چکا ہوں. عزفت نفسی عن الدنیا، یعنی کاروبار بھی چل رہے ہیں مگر اللہ کی یاد بھی باقی ہے. معاملات بھی چل رہے ہیں، حضور سے تعلق بھی قائم و باقی ہے. وہ تعلق اس قدر مستحکم ہے، کہتے حضور دنیا سے الگ ہو چکا ہوں، دل کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے الگ ہو چکا ہوں. پھر اس کے بعد رات کا عالم کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ اسحرت لیلی، پوری رات حسب مقدور جاگتا رہتا ہوں، اللہ کی یاد میں عبادت میں رہتا ہوں، کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہوں، بڑا لطف و سرور آتا ہے، رکوع کرتا ہوں، بڑا لطف و مزہ آتا ہے، سجدے میں سر رکھ کر مولا کو مناتا ہوں، اس کی قربت کے جام پیتا ہوں، شادکان رہتا ہوں، سیراب ہو جاتا ہوں. پھر کہا یا رسول اللہ وہ ارواح نہاری، دن میں پیاسا پیاسا رہتا ہوں، دن میں حلال طریقے سے کاروبار کرنا بھی ہے، بال بچوں کو دیکھنا بھی ہے، ان کا پیٹ بھرنے کے حلال روزی کمانا بھی ہے، مگر حضور وہ رات کی شربت یاد آتی ہے، اس لیے پیاس بے چین کرتی ہے کہ یہ کام سے فارغ ہو جاؤں، پھر رات آئے مصلی بچھاؤں اور قرآن کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کو مناتا رہوں، اللہ کی عبادت کرتا رہوں، بندگی کرتا رہوں. یہ تین کیفیات، تین حالات اپنے بتائے ہیں. دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہوں اور رات کو جاگتا ہوں حسب مقدور اور دن میں پیاسا پیاسا رہتا ہوں. وہی یاد کے مزے بے چین کرتے ہیں. سورج چمکتا ہے مگر دل پر ایک کیفیت رہتی ہے، اے چمکنے والے سورج زند غروب ہو جا تاکہ پھر رات کی خلوتوں میں میرے مولا کے پاس سجدہ ریزی کے لیے چلا جاؤں. اس کے بعد پھر تین باتیں کہی یا رسول اللہ کہ انی انظر الی عرش ربی بارزا. اب حالت یہ ہو گئی ہے آنکھوں سے کھلے طور پر وہ عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں، فرش پر رہ کر عرش کے جلوے نظر آ رہے ہوں. دوسری بات یہ ہے وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا. یا رسول اللہ گویا میں اہل جنت کو جنت ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَظَاهَرُونَ فِيهَا. گویا حضور میں دیکھتا ہوں دوزخیوں کو، دوزخ میں چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں. یہ منظر میں نے دیکھے ہیں اور دیکھ رہا ہوں. تو حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ حیات تمہارا گھر گیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں فرمایا. فرمایا قد عرفت حارثہ، اے حارثہ تم صاحب معرفت ہو چکے ہو. قرآن آیا ہے پستی سے نکال کر بلندی تک پہنچانے کے لیے. قرآن ہماری قسمت کو سمجھانے کے لیے آیا ہے اور اتنا بلند کرنے کے لیے آیا ہے کہ سوریا کی عظمتوں کو سلام کرنے لگے گا، کہکشاں بھی آپ کی ہمتوں پر ہدیہ تحریک پیش کرنے لگے گی، عالم بالا سے صدا بڑی مرحبا کی آوازیں آنے لگے گی. ہم وہ قوم ہے رسول پاک والی، ہم وہ قوم ہے قرآن والی، ہم وہ قوم ہے جو سنت والی ہے. اللہ کی حبیب کی تربیت کرتا ہے جیسا کو دیکھو. فرمایا ہاں تم پہچان گئے، یہی تو مقصد ہے کہ میں آیا ہوں، کہ دنیا میں اسی لیے آیا ہوں کہ خلق کو خالق سے ملاؤں، معرفت خدا کی دلاؤں، قربت کے مزے چکھاؤں اور اللہ پاک کی طرف متوجہ کر دوں. اس کے بعد فرمایا فلزم فلزم فلزم. حارث یہ تم جو امتحان دیے پاس ہو چکے ہو، اس حالت کو قائم رکھو، قائم رکھو، اس پر ثابت رہو، ثابت رہو. تو عزیزو آج کا مادیت کا دور تباہی کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے. ہم اگر چاہیں کہ مادیت کو روحانیت کے ذریعے سے مغلوب کریں تو قرآن کی طرف توجہ کرنی ہوگی. پہلے وہ ندی سے قرآن پڑھنا سیکھے. ہم کو قرآن کیا ہے معلوم ہوگا تو پھر تلاوت کرانے والوں کا مقام بھی پہچانیں گے. یاد دلانے والے بوریہ نشینوں کو سمجھیں گے کہ فرش پر بیٹھ کر یہ مسجد عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں. بظاہر فرش نشین ہے مگر قرآن و سنت کی وجہ سے یہ عرش کی بلندیوں کو پانے والے ہیں. یہ شان و عظمت اللہ نے دے رکھی ہے. اور محشر میں کہا جائے گا اقرا ورقا. قرآن پڑھنے والے ہم تیرے لیے درجہ فکس نہیں کرتے. قرآن کی آیت پڑھتا جا، درجے چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا. تو جہاں رکے گا وہی تیری آخری منزل ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممتاز عالم دین ضیاء ملت حضرت مولانا مفتی حافظ ضیاء الدین نشر النصح شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ اپنے ولولہ انگیز ایمان افروز کتاب سے ہمیں سرفراز فرما رہے تھے. مقبول ملت محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی کل مجلس اتحاد المسلمین اور رکن اسمبلی حلقہ چار مینار تشریف لا چکے ہیں اور
सदारती किताब से भी हमें इस्तिफादा करना है। इंशाअल्लाह उसके बाद तलबा को असनादात और खिलाफ अता किए जाएंगे। आगे इस दरमियान 2 किताबों का रस्म इजरा अंजाम पाता है। सबसे पहले इस्लामिक हेरिटेज फाउंडेशन के चेयरमैन आली जनाब उमर अली खान साहब जो हमारी इस महफिल में मौजूद है, फाउंडेशन की तरफ से कुरान मजीद का आसान अंग्रेजी तर्जुमा, जिसका तर्जुमा किया है डॉक्टर अनीसुद्दीन साहब ने, इसको 30 अलहदा बाबा में बेहतरीन तबाद के साथ तबाह किया है। इस कुरान मजीद के अंग्रेजी तर्जुमे का रस्म इजरा अमल में आ रहा है। मैं इस्लामिक हेरिटेज फाउंडेशन के चेयरमैन मोहतरम जनाब उमर अली खान साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो इस तफसीर के तर्जुमे की किताब का रस्म इजरा अंजाम दें। अभी ऐलान किया गया है उस सिलसिले में कुरान और उसके कुरान के बारे में मुख्तलिफ उलमा इकराम से अपने नसीहत अफरोज के साथ करना है। उसी सिलसिले में कुरान मजीद के 30 पारों का तर्जुमा डॉक्टर अनीसुद्दीन साहब ने वो मुकम्मल तौर से क्या है वो रिसर्च स्कॉलर थे और उनके तौर से तफासी बैरून मुल्क भी पढ़े जाते हैं। ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में भी उनके कुरान के तफासी पढ़े जाते हैं और हमारे मदद से उनके कैसेट भी मस्जिद अरिया में हर जुम्मे में नमाज के बाद किया जाता है। मैं जनाब खालिद सदर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उसकी रेस्पेक्ट करना। पीछे आप लोग कुरान मजीद के अंग्रेज़ी तर्जुमे की रस्म इजरा अंजाम दी जा रही है। शहनशीन पर खुशी फरमा बुज़ुर्गान मिल्लत के मुबारक के मैं सामाइन से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी जगह तशरीफ रखें मेहरबानी फरमाकर, और ये फोटोग्राफर हज़रात से गुजारिश करवा के वो बैठ जाए, बैठ के फोटो खींचना है। आप लोग बैठ जाइए, डिस्टर्ब होगा, लोग बोल रहे हैं, बैठ जाइए, बैठ के लिए शुक्रिया, मेहरबानी। अभी जैसे ऐलान किया गया कि एक और किताब का रस्म इजरा, और ये हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है कि निगरानी रही, आप ही की निगरानी में पूरे सेमिनार मुनक़िद हुए, और इन सेमिनार के अलावा बाकायदा इल्मी दीनी यादगार मजल्ला बनाम फैज़ान नौमान तबाह होता रहा है, और अब उसका फाटक शुमारा इंशाअल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम की निगरानी और सरपरस्ती में रस्म इजरा होने जा रहा है। इस फाटक शुमारे में पिछले सेमिनार्स के मकालेजात को भी शामिल किया गया है, और उसको इरादे अंदाज में बेहतर से बेहतर तौर पर यादगारी मजल्ला शाया किया गया है, उसकी रस्म इजरा होने जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा मकबूल मिल्लत मौलाना सैयद अहमद पाशा हाफिज़ अब्दुल्ला से कि वो अपने दस्ते मुबारक से हमारे इस मजल्ले फैज़ान नौमान की रस्म इजरा अंजाम दें। फोटो
आप लोग बार बोलना क्या शहरजी पर तशरीफ फरमा बुजुर्गान मिल्लत के दस्ते मुक़द्दस में ये पैदान नुमान की कापी है। मौलाना हाफिज़ ज़ियाउद्दीन साहब, हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद हमीद कादरी शफ़ी मददुल आली, जनाब उमर अली खान साहब, हज़रत मौलाना सैयद कबूल पाशा साहब शिताई मददुल आली, उस्ताद मोहतरम हज़रत शेख जामिया साहब, हज़रत अमजदुल मुहद्दिसीन मददुल आली, हज़रत वालिद मुर्शिदी मददुल आली और उस्ताद मोहतरम मौलाना डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब के हाथों में फैज़ान नुमान की नहायत की दर्जे काफ़ी आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं और फोटो सेशन खत्म हुआ इंशाअल्लाह ताला। अब जलसे की कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। जलसे का आगे मौजूद दाखिले पर मैं मिलने हल्का जाना से हर अंदर बात करता हूँ कि वो जैसे से बिता फरमाए। हज़रत मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लाह मुफ्ती सलील अहमद साहब शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मददुल आली, मौलाना कादी सैयद शाह जमील शफी कादरी साहब मददुल आली, आज के जलसे के निगरानकार मौलाना हाफिज़ शेख अहमद मुजुद्दीन साहब शफ़ी मददुल आली, उलमाए किराम मशाइख़ निज़ाम हाज़रीन, मदरसे नौमानिया का सालाना जलसा इस बात का ऐलान करता है कि नौनिहालों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना एक अहम फरीज़े की तकमील की अंजाम दही में अपने सफ़र को जारी रखा हुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरी उम्मत के उलमा अंबिया की सराई के मुनासिब थे। यकीनन आज के दौर में उलमाए किराम की जो खिदमत है वो लायक सिताइश है। हम जितनी कदर करें कम है, लेकिन जहाँ अफ़राद किराम को खुर्रा हज़रात को जिस मदरसों से तैयार किया जाता है उन मदरसों के इस्तेकाम के लिए भी हमको सोचने की ज़रूरत है। तालीमी मैदान में यह खिदमत जिसको हम क़िराअत तहसीन पेश करते हैं, ख़ुसूसियत के साथ मदरसे नौमानिया जो काफ़ी अरसे से खिदमत अंजाम दे रहा है, मैं उसके असातिज़ा को और उनके सरपरस्त मौलाना हाफिज़ शेख अहमद मुफ्ती साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और असातिज़ा हज़रात को और वहाँ के तलबा तालिबात जो फारिग होकर निकलते हैं उनको और उनके सरपरस्तों को वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल करता है जो अल्लाह की राह में इस्लाम के लिए इस्लामी तालीमात को आप करने के जरिए निर्देशों को वक्त किया हुआ है। मैं आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन मदरसे की खिदमत को कबूल करे और फारिग होने वाले तलबा तालिबात को ऐसा मुकाम अता करे कि हकीकत में फैज़ान नुमानिया का ज़रिया बने और चप्पे चप्पे में इशाअत इस्लाम में अपने आप को वक़्फ़ कर दे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मकबूल मिल्लत मोहतरम जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, मोहतरम अमीनी कुल मजलिस मुस्लिमीन हमसे मुखातिब हैं। हज़रात, आज का ये अज़ीम शान जलसा दारुल उलूम नौमानिया हैदराबाद का 14वां जलसा
دست مبارک سے تلت عطا کی جائے گی. فارغ حفظ اور فقیہ الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الدین صاحب مفتی جامعہ جامعہ کے دست مبارک سے اسنادات تقسیم کیے جائیں گے. اب میں دعوت دے رہا ہوں مفکر اسلام زین الفقراء حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب مدد اللہ العالی شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ سے کہ وہ صدارت خطاب سے ہمیں سرفراز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد. بزرگان ملت، برادران عزیز، آپ نے پیش رو قدرین سے قرآن مجید کے حفظ کرنے کی فضیلت، حافظ کی فضیلت اور اس مدرسے کی کارکردگی اور اس کے خدمات کا تفصیلی طور پر جائزہ جو لیا گیا اس کو مکمل طور پہ آپ نے سماعت فرمایا. حقیقت یہی ہے کہ مسلمان اپنی ایمان کی زندگی میں کبھی قرآن سے دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن ہمارے ایمان میں داخل ہے. بغیر قرآن پر ایمان لائے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تشخص اور ہماری امتیازی خصوصیت ملت اسلامیہ کی قرآن سے وابستہ ہے. قرآن آج ہمارے لیے، ہمارے مذہب کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے ساری اقوام کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر پیش ہو رہا ہے، پیش ہوا ہے، پیش ہو رہا ہے. ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، ہم اپنے علم سے اسلام کی حقیقت و صداقت کو پیش نہیں کر سکتے. دیکھنے والا ہمارے علم پر بھی اعتراض کر رہا ہے، ہمارے اخلاق، کردار، اعمال پر بھی اعتراض کر رہا ہے کہ تمہارے نہ علم سے اسلام ظاہر ہے نہ تمہارے عمل سے اسلام ظاہر ہے. تو آخر تمہارے اسلام کی دلیل کیا ہے، تمہارے اسلام کی پہچان کیا ہے؟ تو اس تمام مجبوریوں میں ہم اپنی تمام کوتاہیوں اور کمزوریوں میں اگر اسلام کی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں تو قرآن مجید ہے کہ تو ہم کو نہ دیکھ، ہمارے علم کو نہ دیکھ، ہمارے عمل کو نہ دیکھ، بلکہ خدا کے کلام کو دیکھ. یہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے. میرے بزرگ اور دوستو، آج کے اس گئے گزرے زمانے ماحول میں بھی اگر دنیا کی ساری مذہبی کتابوں کا یا دنیاوی کتابوں کا جائزہ لیا جائے تو ان تمام کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن مجید ہی ہے. کوئی اور کتاب نہ اتنی پڑھی جاتی، نہ اتنی چھپتی، نہ اتنے میں سنی جاتی. یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے. پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا. اور قرآن کی حفاظت تو اللہ کر ہی رہا ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کی عادت ہے کہ دنیا کو اسباب پر چلا رہا ہے، اگرچہ کہ اس کو اسباب کی ضرورت نہیں، لیکن وہ اسباب کے تحت چلاتا ہے. اسی طرح ظاہری اسباب کے طور پر قرآن کی حفاظت کے لیے اس کے حروف، کلمات، اس کے جو ہے زبر، زیر وغیرہ، ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے حافظوں کو پیدا کیا.
اس کے پڑھنے کے طریقوں کی جس قراءت و تجوید کہتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے اللہ قاریوں کو پیدا کیا، اس کے معنی و مطالب کی حفاظت کے لیے اللہ نے علماء کو پیدا کیا، اس کے مسائل استعمال استخراج اور اس سے مسائل نکالنے کے لیے اللہ نے فقہاء کو پیدا کیا، اس سے حقائق و دقائق اور معارف کو پہچاننے اور عام کرنے کے لیے اللہ نے صوفیاء کو پیدا کیا، اور اس کے یہ جو مادی دنیا میں تحقیقات سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری سائنسی تحقیقات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے سائنسدانوں کو پیدا کیا۔ یہ سائنسدان قرآن ہی سے استفادہ کر رہے ہیں اور قرآن ہی ان کی رہنما اور ان کی جو ہے مشعل راہ کا بنی۔ عالم اپنے طور پر مسائل جان سکتا ہے کہ یہ نماز کے یہ ہے، روزے کی یہ، زکوٰۃ یہ ہے، حج ہے، یہ سب ہے، لیکن اگر عالم سے آسمان کی کیفیت پوچھی جائے، چاند و سورج کی گردش کے بارے میں دریافت کیا جائے، ستاروں کی گردش کے بارے میں سوال کیا جائے، طبقات العرش کے بارے میں سوال کیا جائے، تو پھر کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے قرآن سے وابستہ کوئی بھی جماعت ہو، وہ علماء کی ہو، حافظوں کی ہو، قاریوں کی ہو، فقہاء کی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، وہ اپنے اندر کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن 360 سے زائد علوم کا خزانہ ہے۔ 360 علوم کا خزانہ جب قرآن ہے تو ایک علم کو جاننے والا سارے علوم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسی نعمت اور ایسی دولت اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے۔ اب اس کی تمام تر فضیلت، تمام تر عظمت اور اس کی مرادیت یہ سارے کے سارے آپ سماعت کر چکے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن جس طرح قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اسی طرح قرآن سے وابستہ یہ ساری جماعتیں بھی قیامت تک باقی رہیں گی۔ حافظ بھی رہیں گے، قاری بھی رہیں گے، عالم بھی رہیں گے، فقہاء بھی رہیں گے، صوفیاء بھی رہیں گے، سب قیامت تک رہیں گے، کیونکہ ان سب کا تعلق قرآن سے۔ اور اسی طرح آپ یہ جو سمجھتے ہیں کہ آج حفاظ کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، ایک زمانہ تھا کہ مساجد زیادہ تھے، حافظ کم، جس کی وجہ سے بیرون ریاست سے حافظوں کو بلایا جاتا تھا، لیکن آج ایک شعور اس طرح بیدار ہوا کہ مساجد کم پڑ رہی ہیں اور حافظ زیادہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اندر ایک شعور آیا اور ایک بیداری پیدا ہوئی کہ محلے محلے میں حفظ کی مدارس قائم ہوئے اور حفظ قرآن کا ایک جذبہ، ایک شوق مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا۔ یہ ایک فعال نیک ہے سارے مسلمانوں کے لیے۔ میں مدرسہ نعمانیات کے تمام قاری حفاظ کو اور اس کے انتظامیہ مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ جس طرح اس نعمت سے سرفراز ہوئے ہیں اس کا حق بھی ادا کریں گے اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کمر کرتا رہیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ ونور عرشہ وآلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ سید اللہ مسعود صاحب، حافظ محمد عبداللہ ول محمد ولی مرحوم صاحب مرحوم، حافظ سید یونس علی ول سید محمد علی صاحب، حافظ محمد سلیم الدین ول محمد شہاب الدین صاحب، حافظ زین العابدین ول محمد منظر الدین علی خان صاحب، حافظ محمد عبدالرحمان ول محمد یاسین صاحب، حافظ محمد قدرت اللہ سفیان ول محمد ابراہیم صاحب، حافظ مرزا فراد بیگ ول مرزا الدین بیگ صاحب، حافظ محمد برہان ول محمد حیدر علی صاحب، حافظ شیخ عرفان ول شیخ حسن صاحب، حافظ محمد لطیف قریشی ول محمد سلیم قریشی صاحب، حافظ شیخ اکرم ول
वहाँ ऊपर चढ़ जाओ तो पीछे भाई भाई आप हजरात बैठ जाइए थोड़ी देर बैठिए भाई आप हजरात बैठ जाइए भाई आ रहा है पूरा हो गया मंगा लो हो गया साहब चलो तमाम उत्पादक जिनकी दस्तारबंदी हो चुकी है वो मुबारक से फिलहाल और आजम साहब के मुबारक से अस्नादा रखा जा रहा है। इधर देखो मोहम्मद बिलाल मुस्तफा मोहम्मद अब्दुल जब्बार और मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब मोहम्मद बिलाल जो फोटो ले रहे हैं तो नीचे ऊपर ये तो देखते हैं उलमा इकराम कीजिएगा हाफिज मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन और मोहम्मद निजामुद्दीन साहब हाफिज सैयद
حافظ سید برہان قادری اور سید اسماعیل حافظ محمد رحمان ول محمد عثمان صاحب بیٹھ جاؤ پورے بیٹھ جاؤ پورے بیٹھ جاؤ فوٹو لے سکتے ہیں ایسا یاد کر رہا حافظ میر اشرف علی ول میر شبیر علی صاحب حافظ محمد نعمان ول محمد عثمان صاحب حافظ محمد مجاہد ول محمد واحد صاحب حافظ محمد فیاض ول محمد احمد صاحب آپ سے گزارش ہے کہ 2 منٹ کریں. ابھی تک فارغین کو ضلع کو صنعت سے نوازا گیا, ان کی دستار بندی کی گئی, اور اب فارغات جن لڑکیوں میں قرآن مجید کے رخسان بیگم بنت سید اشرف صاحب, حافظہ سید تحسین فاطمہ بنت سید اسماعیل صاحب, حافظہ جی بنت سید اسماعیل صاحب وغیرہ کی رضا کوشی اور صنعت سے ان کو نوازا جائے گا. محترمہ افغان صاحبہ کے دستے پردے سے ان کو تقسیم کیا جائے گا. اور آج کے سلسلے میں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ المدارس الدينية
اللہ